ہمارے ہاں نا یہ سلسلہ ہے کہ جناب قربانی وہ مرد پر واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے. عمومی طور پر گھر کی خواتین وہ یہی سمجھتی ہیں کہ قربانی تو مرد پر ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے. عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اس کی صورتیں ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کے پاس سونا ہے، زیورات ہیں، وہ چاہے استعمال کرے یا چاہے استعمال نہ کرے، اس کی مالیت 1 تولہ ہے، 1.5 تولہ ہے، یہ جتنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس عورت کے پاس کچھ جمع پونجی بھی ہے، یعنی اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں. اب وہ پیسوں کی کم سے کم لمٹ اگر آپ 1000 بھی رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ بعض تو اس سے بھی کم کی لمٹ بیان کی ہے. 1000 2000 1500 500 اتنی قیمت اس عورت کے پاس جمع بھی ہے، اور 1 تولہ 1.5 تولہ سونا بھی ہے. اب ان دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے، اگر ان دونوں کی مالیت 1,65,000 یا 66,000 آج کی تاریخ میں اگر یہ بنتی ہے تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہے. اس عورت پر بھی قربانی واجب ہے کہ جس کے پاس سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، وہ 1000 2000 جتنا بھی ہو، اور ملا کے 1,65,000 بنتا ہے، تو اس پر جو ہے قربانی عورتوں پر بھی کیا ہے، واجب ہے. تو عورتوں پر یہ کہ جناب ہم پر تو ہے نہیں، وہ مردوں پر ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا جی، اگر کسی پر قرض ہے اور اگر قرض خواہ قرض کا مطالبہ بھی کر رہا ہے تو آپ قرض نکال کر اپنی بقیہ رقم کو دیکھیں، اگر وہ بھی اگر 1,65,000 بنتی ہے تو آپ پر قربانی کیا ہے، واجب ہے. ان 3 دنوں میں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، اگر کسی کے پاس عید کے پہلے دن پیسے نہیں تھے، دوسرے دن پیسے نہیں تھے، تیسرے دن اس کے پاس پیسے آ گئے تو تیسرے دن اس پر قربانی واجب ہو گئی. تیسرے دن اس پر قربانی، اگر آپ یوں سمجھیں کہ کسی کے پاس تیسرے دن نماز ظہر کے ٹائم پیسے آئے، نماز ظہر کے ٹائم پیسے آئے اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 7 بالفرض 20 سے 22 منٹ، تو گویا کہ زور سے لے کر 7:20-22 منٹ تک اس کے پاس وقت ہے، وہ کیا کرے، اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. اچھا، اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر پاتا بھول کر یا جان بوجھ کر، تو وہ پھر عید کے بعد جو ہے جناب عالی وہ جو قربانی کی قیمت تھی اسے اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا کرے گا، صدقہ کرے گا، اسے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے گا. اچھا، اسی طرح جناب عالی قربانی میں نیت ثواب کی ہونی چاہیے. اگر آپ نے جانور لیا، اس میں حصے دار تھے اور ایک بندے کی نیت تھی خالی گوشت لینے کی، قربانی کی نیت نہیں تھی، تو ساری کی ساری قربانی ضائع ہو جائے گی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ خصوصی خیال کیا کرے کہ ایسا کوئی شخص، اس نے کہا جناب عام دنوں میں گوشت بڑا مہنگا ہے تو قربانی کے دنوں میں حصہ لیتے گوشت مل جائے گا، اگر اس کی نیت گوشت کی ہوگی تو اگلوں کے 6 حصے بھی قربانی کے کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا، نابالغ بچہ ہے تو نابالغ بچے سے باپ اجازت نہیں لے گا، اس کی اجازت کے بغیر باپ کیا کر دے گا، قربانی کر دے گا. اگر بالغ بچے کی طرف سے باپ قربانی کر رہا ہے تو اس سے اجازت لینا کیا ہے، ضروری ہے. بیوی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو بیوی سے اجازت لینا بھی ضروری ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ان دنوں میں آپ قربانی ضرور کریں. مثال کے طور پر آپ نے 2 حصے لیے ہیں قربانی کے جانور کے، ایک حصہ آپ کا ہے اور ایک حصہ آپ نے رکھا اپنے بچے کے عقیقے کے لیے، تو یہ بھی اچھا ہے. مگر میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا، آپ ایک حصہ اپنے لیے رکھ چکے ہیں، دوسرا حصہ آپ اپنی بیوی کے لیے رکھیں. اگرچہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے مگر یہ حصہ آپ اپنی بیوی کے نام رکھیں، اس لیے کہ عقیقہ تو سال میں جب بھی کریں آپ کا ہو جائے گا، مگر جو عید قربان کا ثواب ہے نا، میں نے جمعۃ المبارک میں حدیث طیبہ بیان کی تھی، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اگر کوئی شخص جتنا بڑا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دے لے، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ قربانی کرنے پر ثواب عطا فرمائے گا، جو اللہ اسے قربانی کرنے پر ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے جو ہے جناب عالی آپ عقیقہ تو سال کے عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کیا کریں، قربانی کریں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ عقیقے کریں. ہاں، اگر آپ کے پاس زائد حصے ہیں تو پھر آپ عقیقہ بھی کریں اور قربانی بھی جو ہے آپ ضرور کیا کریں. اچھا، اسی طرح نا ایک جملہ ہے ہمارے ہاں، وہ یہ کہتے ہیں جناب ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. کچھ لوگ یوں بھی اپنے ذہن میں قربانی کرتے ہیں کہ جناب ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ رسول اللہ کے لیے. میرے بھائی، اللہ کے لیے کوئی حصہ آپ خاص نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں جو ساری قربانیاں ہو رہی ہیں ساری اللہ کے نام پر تو ہو رہی ہیں، یہ ساری قربانیاں اللہ کے نام پر تو ہو رہی ہیں. یعنی میں ایک صاحب نے اس طرح مسئلہ پوچھا تو میں نے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ ہوگا تو اس نے کہا جناب ایک حصہ میں اللہ کے رسول کے لیے رکھ رہا ہوں اور ایک حصہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں. تو میرے بھائی، تو ایک حصہ رکھ یا نہ رکھ، ساری ہیں ہی اللہ کی، ساری ہیں ہی اللہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ قربانی بالکل حضور کے نام پر ایک حصہ رکھیں اور اپنے مرحومین کے نام پر بھی کیا کریں، آپ ضرور جو ہے وہ حصہ رکھا کریں. اچھا، میں یہاں پر یہ بات بھی مثال کروں، آپ ایک جانور لائے ہیں نا، ایک جانور، بھائی جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، آپ کا حصہ ایک، آپ کے ایک حصے سے آپ کا واجب ادا ہو گیا، ایک حصے سے آپ کا واجب ادا ہو گیا. مثال کے طور پر آپ 10 بکرے لائے، آپ نے پہلا بکرا قربان کیا، پہلے بکرے کے قربان ہوتے ہی آپ کا واجب ادا ہو گیا. بقیہ 9 بکرے آپ کے لیے کیا ہیں، نفلی قربانی، آپ کے لیے کیا ہے، نفلی قربانی، کیونکہ واجب تو آپ نے کیا کر دیا، ادا کر دیا ہے. بھائی زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے، بولو، فرض ہے نا. اگر کسی نے ایک دفعہ حج کر لیا اب فرض اس کا ادا ہو گیا، اب جتنی مرتبہ دوبارہ جائے گا یہ اس کو کون سا حج کہلائے گا، بولو، نفلی حج کہلائے گا. کیا کہلائے گا، نفلی حج. تو میں یہاں پر یہ مشورہ دوں گا، اگر کوئی شخص، کوئی صاحب استطاعت اگر اپنی ایک سے زائد قربانیاں کر رہا ہے تو میں اس کو یہ کہوں گا جناب آپ کی تو ایک سے قربانی ادا ہو جائے گی، بقیہ جو قربانیاں ہیں چاہے گوشت آپ اس کو خود ہی رکھیں، وہ آپ تقسیم کر دیں، باپ کے نام، والدہ کے نام، بھائیوں کے، بہنوں کے جو قربانیاں نہیں کر رہے، کم از کم گوشت نہ بھی ان کو پہنچے، قربانی کا ثواب تو ان کو مل جائے گا نا. بھئی آپ کی قربانی تو ایک سے ادا ہو گئی ہے، آپ ایک جانور لائے ہیں، ایک حصہ آپ کا ہے، آپ کا واجب ادا ہو گیا، بقیہ 6 حصے بچ گئے تو وہ آپ کسی کو دے دیں.
مثال کی کسی بات یہ کہ آپ اپنے مرحومین والد کا نام، دادا کے نام، بھائی کے نام، بہن کے نام، آپ ان کے نام حصے کر دیں، جناب آپ کی طرف سے قربانی، آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، تو یہ ہے کہ وہ ثواب اللہ آپ کو تو پورا عطا کر رہا ہے، آپ کے صدقے ان 6 بندوں کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح جو ہے وہ جب قربانی کا وقت ہوتا ہے تو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، خدا را ویڈیو وغیرہ مت بنایا کریں. یہ جو ایک ہجوم ہوتا ہے نا، جانور اس سے بدک جاتے ہیں، ایک سارا ایک ہجوم ہو جاتا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی شور شرابہ کر رہا ہے، خدا را اس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نہ کیا کریں. اور تجربہ کار کسائیوں کو بلایا کریں کہ جو جانور کو زیادہ اذیت نہ دیں، ان کو گرانا نہیں آتا، وہ سارے جو وہ مل بانٹ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچتا ہے. جانور کا منہ قبلے کی طرف ہونا یہ واجب فرض نہیں ہے، ہاں اگر نہیں ہوگا تو مکروہ ہے، کوشش کریں جانور کا منہ قبلے کی طرف کریں. اگر جانور پھر بھی پھر گیا ہے، زہر ہے، پھدک گیا ہے، تو آپ جانور کو ذبح کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں جانور کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، قربانی نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے. ہاں